سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم پہ یہ واجب ہے کہ ہم کسی خاص امام کی پیروی کریں، تقلید کریں، یا پھر ہمیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم ہر امام سے اچھی باتیں لے لیں، درست باتیں لے لیں اور دوسری باتیں ترک کر دیں؟ اور اگر ہر امام کی اچھی بات لینے کے ہم مکلف ہیں تو ہم یہ کام کیسے کر سکیں گے کہ ہر امام کی اچھی بات لیں؟ یہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اتنی تحقیق کیسے کریں گے؟ اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ یہ دو شخصیات ہیں جن کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو دیگر علماء کرام ہیں، حکمران ہیں، ان کی وہ بات مان لینی چاہیے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور باقی باتیں ترک کر دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں صاف صاف فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں یعنی کہ حکمران اور علماء ان کی بھی اطاعت کرو۔ اگر تم میں کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پہ اور آخرت میں ایمان رکھتے ہو۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ مسلمان مکلف ہے اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور حکمرانوں اور علماء کی وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں۔ اگر ان کی کوئی بات قرآن و حدیث کی نصوص سے ٹکراتی ہے تو وہاں پہ اللہ کے رسول کا حکم سپریم لا کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہاں پہ دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو مشکل کام ہے، آپ کی اتنی حدیثیں ہیں اور ان کی تحقیق کرنا، ان کی پڑتال کرنا مشکل کام ہے، جبکہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو پکڑ لیں یہ آسان کام ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یہ آسان ہیں ان کتابوں کے مقابلے میں جو بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن حکیم کے معاملے میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو پھر لوگ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک ایک مشکل کتاب ہے؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ لوگوں کی کتابوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ لوگوں کی کتابوں میں اختلاف ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، تناقض ہوتا ہے، اللہ کی بات میں تضاد یا تناقض یا اختلاف ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہی صورتحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ کی احادیث پہ علماء کرام نے محنت کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ کون سی احادیث صحیح ہیں، کون سی ضعیف ہیں۔ ایک بڑے عالم دین کہا کرتے تھے کہ عام آدمی کے 80% مسائل قرآن پاک اور بخاری مسلم سے حل ہو جاتے ہیں، باقی 20% رہ جاتے ہیں، ان کے لیے علماء کرام سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ان علماء کرام سے رجوع کریں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرآن کے مطابق اور صحیح حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اگر عزم کیا جائے، محنت کی جائے، نیک نیتی سے سیکھا جائے تو یہ پھر بھی آسان ہے بعد میں آنے والی کتابوں کے مقابلے میں۔ اب رہا یہ کہنا کہ ایک عالم دین کو لے لیں، ایک امام صاحب کو لے لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے، آسان نہیں ہوگا۔ آپ فقہ شافی لے لیں تو امام شافی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے علم لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں ان سے علم لینا آسان ہے تو اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ امام شافی کے بہت سے مسائل میں 2 قول ہیں، پہلا قول اور نیا قول، قول جدید، قول قدیم۔ تو اب آپ کو دونوں اقوال پڑھنے پڑیں گے اور پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ امام شافی کا کون سا قول لینا چاہیے۔ تو یہاں کون فیصلہ کرے گا؟ اگر آپ کہیں گے کہ بعد کے علماء کرام نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو پھر تو آپ بعد کے علماء کرام کی پیروی کر رہے ہیں، امام شافی کی نہیں کر رہے۔ تو پھر یہی معاملہ آپ قرآن کے حساب سے کیوں نہیں کر لیتے کہ قرآن سے ہدایت لیں، رہنمائی لیں، اور علماء کرام سے رہنمائی لے لیا کریں کہ قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اس آیت سے کون سا مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ امام احمد رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں،
بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مسائل میں امام احمد رحمہ اللہ کے 2، 3 یا 4 قول ہوتے ہیں، پہلی روایت، دوسری روایت، تیسری روایت۔ تو یہاں پہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ امام احمد کی کون سی روایت لینی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پختہ علم ہونا چاہیے۔ تو اتنا پختہ علم ہوگا پھر تو آپ خود بہت بڑے عالم دین بن گئے۔ تو جب آپ اتنے بڑے عالم دین بن چکے ہیں تو براہ راست قرآن و حدیث سے رہنمائی لے لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ فقہ سے علم لینا آسان ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، ایک بڑے امام ہیں، بڑے فقیہ ہیں، اور ان کے شاگردوں نے ان کا علم جمع کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو فقہ حنفی کے بارے میں جو معلومات رکھتے ہیں آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں۔ بہت سے مسائل میں بڑے امام یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ نہیں چلتا، وہاں پہ امام محمد کا فتویٰ چلتا ہے رحمہ اللہ کا، یا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا فتویٰ چلتا ہے، اور کچھ مسائل میں امام ظفر کا فتویٰ چلتا ہے۔ اب یہ 4 امام ہو گئے۔ اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ لینا ہے اور یہاں پہ ان کی بجائے ان کے پہلے شاگرد کا لینا ہے، یا دوسرے شاگرد کا لینا ہے، یا تیسرے شاگرد کا لینا ہے؟ اور پھر جب آپ ان کے شاگردوں کا فتویٰ لیں گے تو پھر تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑے امام صاحب کے فتوے کو نظر انداز کر دیا جائے، یعنی کہ اس مسئلے میں ان کی رائے ٹھیک نہیں تھی۔ تو آپ خود یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہم سب کو رجوع ان کی طرف کرنا چاہیے جو ہر طرح کی غلطیوں سے پاک تھے، اور وہ تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ براہ راست قرآن پاک سیکھیں، اللہ کا کلام سیکھیں، لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا چاہیے، تلاوت کے لحاظ سے بھی، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لحاظ سے بھی، عمل کرنے کے لحاظ سے بھی، عدالتوں میں فیصلے کرنے کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا جائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ احادیث، خصوصاً وہ احادیث جو بخاری مسلم میں آئی ہیں، آپ کی احادیث میں بھی کہیں کہیں بظاہر اختلاف محسوس ہو سکتا ہے، لیکن وہاں آپ کسی ایسے عالم دین سے ملیں جو حدیث کو دوسرے امور پہ فوقیت دینے کا جذبہ رکھتے ہوں، نظریہ رکھتے ہوں، سپریم لا سمجھتے ہوں، ان سے کہیں کہ ان 2 حدیثوں میں مجھے بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے، تو اس میں کیا حل ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا صحیح معنوں میں مفہوم کیا ہے۔ تو اسی بہانے آپ اللہ کے رسول کی حدیث کا مطالعہ کریں گے، ثواب ملے گا، اسے سمجھیں گے، ثواب ملے گا، اس پہ عمل کریں گے، ثواب ملے گا۔ یہی صورتحال قرآن پاک کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن و حدیث کی اتباع کا مکلف کیا ہے۔ بعد میں آنے والے علماء کرام کی کتابوں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، لیکن سپریم لا قرآن و حدیث ہیں۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے، تو اس کا یہ عقیدہ نہایت خطرناک ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنانا ضروری ہے، اور حق کو اپنانا ضروری ہے، اور 4 اماموں کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، اور قرآن و حدیث سے تعلیمات لی جائیں، رہنمائی لی جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔